نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت میں یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن دہلی میں ان حضرات کے آفس پر ہوں۔ میرے دائیں جناب حارث صاحب اور جناب صالح صدیقی صاحب موجود ہیں۔ میں ساؤتھ کے دینی دعوتی سفر پر جا رہا ہوں، لیکن آج جیسے ہی میں نے موبائل کھولا تو ایک انتہائی بد نصیب انسان نے ایک ایسے روحانیت اور علم و عمل کے چمن اور دین الہی کے باغ جامعہ اشرفیہ باغپت کی ساکھ پر دھبا لگانے کی کوشش کی، اور انہوں نے وہاں کے منتظم و مدبر اور اکابر کے معتمد نسبت تھانوی کے امین مرجع العوام والخواص اور مجمع البحرین جو علم و عمل کی کاملیت کا بھی نشان ہے اور تصوف و سلوک و معرفت کا بھی نشان ہے، جامعہ اشرفیہ باغپت، جامع العلوم اشرفیہ باغپت، جس کے روح نوا حضرت اقدس سراج الملت حضرت مولانا سید بلال صاحب، بلال حسین تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے متعلق نازیبا کلمات ان کی ذات اقدس پر جو سراپا ایمانی اور ربانی صفات کی پیکر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواضع، صبر، شکر، قناعت، تقوی، اتباع سنت، اخلاص و للہیت کا پیکر بنا کر انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا مینار بنایا ہے، اس ذات اقدس پر ایسے ایسے الزامات لگانا کہ وہاں اساتذہ کو ستایا جاتا ہے، وہاں تنخواہیں نہیں دی جاتی، وہاں اساتذہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، حالانکہ ایسے مشفق الخلائق انسان کہ جن سے میں ذاتی نہیں سارا زمانہ واقف ہے، اور آپ کا فیض ملک نہیں بلکہ ملک کی سرحدوں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطراف اور اکناف عالم میں پہنچایا ہے، جو نسبت تھانوی کی گویا کہ روشنی میں تربیت یافتہ ہو، وہ بھلا انسانوں کو ستانے اور خاص طور سے اپنے معلمین کے ساتھ ناروا سلوک کا کیسے متحمل ہو سکتا ہے، جبکہ حضرت والا کی طبیعت کو اللہ نے سراپا شفقت اور انکسار اور تواضع اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور سلوک و محبت کا بہترین پیکر بنا کر اللہ نے رشد و ہدایت کی آواز آپ کے ذریعے سے پھیلائی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس سلسلے میں تردیدی بیان بھی جب چاروں طرف سے لان تان پڑی، اس کے دباؤ میں آ کر دے دیا۔ ان کا نام وقار بتایا جا رہا ہے، جو اسارہ کے رہنے والے ہیں، لیکن میں ان کے تردیدی بیان کو پہلے انہی کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، تاکہ ہمارے صاحبان علم و فضل، مدارس کے منتظمین اور محتممین اور ملت اسلامیہ کے غیور اور زندہ دل اہل علم اور اہل حق تک یہ بات پہنچ جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں وقار احمد قاسمی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ باتیں سراسر غلط، گمراہ کن اور ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والی۔ میں خود ذاتی طور پر حضرت محتم صاحب کے زیر نگرانی خدمات انجام دے چکا ہوں، اور میرے تجربے کی روشنی میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت نہایت مشفق، نرم دل اور اساتذہ کا خیال رکھنے والے انسان ہیں۔ جہاں تک تنخواہوں کا تعلق ہے، آپ استاذ کے گھر سے آنے کے بعد خیریت پہلے معلوم کرتے ہیں، گھر میں کوئی دقت اور پریشانی ہے تو اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات حضرت کے مزاج کے خلاف ہے کہ آپ اس میں تاخیر کریں۔ رہا موبائل وغیرہ کا جمع کرا لینا، یہ تربیت اور تعلیمی نظام کو استحکام کرنے اور مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ہے۔ میں تمام اہل علم سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی جو ہوئی ہے آپ اس افواہ پر کوئی کان نہ دھریں۔ میں اس تردیدی بیان دینے والے کو بس لاسٹ میں یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تیرے اس انداز کے سنگین اور گھٹیا اور کمینہ پن کے الزامات سے کیا
اگر کوئی آفتاب کی طرف کو تھوکے تو کیا وہ آفتاب کی عظمت پر، اس کے ساری دنیا کو روشن کرنے کے اندر جو اس کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، کیا اس پر کوئی داغ لگا سکتا ہے؟ نہ آپ کے تردیدی بیان سے کسی کے حسن ظن میں اور بدگمانی میں اضافہ ہوگا، اور نہ تجھ جیسے آدمی کے حضرت والا اور حضرت کے ادارے پر اس انداز کے بیہودہ اور کمینے الزامات لگانے سے نہ حضرت کی شخصیت پر کوئی فرق پڑے گا۔ حضرت کی شخصیت آفتاب و ماہتاب جیسی ہے کہ جس کی طرف کو تھوکنا وہ تھوک تیری ہی طرف کو آئے گا۔ اس لیے میں تمام اہل علم سے یہ اپیل نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے یہ درد بیان کرتا ہوں کہ جو الفاظ میں نے کہے ان الفاظ کو دور دراز تک پھیلائیے، تاکہ حضرت والا کی جو ہستی ہے اور جو بابرکت نسبتوں کا امین ہے یہ شخصیت نہیں بلکہ شخصیت ساز ہے۔ جو لوگ استفادے کی غرض سے، اصلاح کی غرض سے سینکڑوں نہیں کئی سو علماء کو حضرت نے خرقہ خلافت دے کر الحمدللہ اپنے فیض کو جاری اور ساری فرمایا ہے، جو آپ سے جڑتا ہے وہ تھکا ماندہ مسافر کی طرح جس طرح گنجان درخت کے نیچے بیٹھ کر سایہ حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے رشد و ہدایت سے محروم اور اللہ کی محبت و معرفت سے دور شخص جب آپ کی صحبت بابرکت میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت کی توجہات عالیہ کی برکت سے اس کو سلوک کو معرفت کی منازل طے کرا دیتے ہیں، اور اس کو ایمانی صفات، ربانی صفات، عبادات کا اہتمام اور تقوی اور اتباع سنت کا خوگر بنا کر انسانیت کے لیے نفع بخش بنا دیتے ہیں۔ ایسی مثال ہم نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، کئی سو علماء، ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں منتسبین اور متوسلین اور آپ کے مریدین ہیں جن کی ذاتی زندگی کو بدلتے اور انقلاب کا پہلو لیتے ہوئے اس آنکھ نے اور زمانے کی آنکھ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے وقار صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت والا کی خدمت میں جائیے، ادب و احترام کے ساتھ پیش آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیجیے، اور جہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تردیدی بیان کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیے تاکہ حضرت والا کی شخصیت اور آپ کا فیض دور دور تک پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے مقبول بندوں میں جو شمار فرمایا ہے اس کی مقبولیت سے اور ساری دنیا کو نفع پہنچے، اور اس سرمایہ ملت کی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل خاص سے خوب حفاظت فرمائے، اور آپ کو جو ہے اپنے فضل خاص سے ہم سب کے لیے رشد و ہدایت بنائے اور کا ذریعہ بنا کر ہماری ملت اسلامیہ کے سروں کا تاج اور ہماری پیشانی کا جھومر بنائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات اقدس کو ساری ملت کے لیے سرمایہ ملت بنا کر اللہ ہمارے سروں پر آپ کا عاطفت کے ساتھ سایہ دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔